اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو کی ابتدا اور پیدائش کے حوالے سے مختلف اور متعدد نظریات پائے جاتے ہیں۔ اردو کی ابتدا کی بنیاد برصغیر پاک و ہند میں مسلمان فاتحین پر رکھی گئی ہے، لیکن زبان کے حوالے سے اردو کے بارے میں جو نظریات ہے اس کو ہم دو گروہوں میں تقسیم کر دیتے ہیں۔ ایک وہ نظریات جو اردو کی جائے پیدائش کسی علاقے سے منسوب کی جاتی ہے ان نظریات میں۔ دوسرے وہ نظریات جس میں اردو کی ابتدا بولی یا زبان کی ارتقاء سے منسوب کی جاتی ہیں۔ تو آئے سب سے پہلے ہم علاقے سے جو منسوب نظریات ہے اس کو پڑھ لیتے ہیں۔ حافظ محمود شیرانی اس میں پہلے نمبر پر آتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اپنی کتاب میں پنجاب میں اردو، جس میں وہ اردو کی جائے پیدائش پنجاب کو قرار دے دیتے ہیں کہ اردو کی پیدائش جو ہے وہ پنجاب میں ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پر نصیر الدین ہاشمی ہے۔ وہ اپنی کتاب دکن میں اردو، ان کا جو نظریہ ہے وہ اس میں اردو کی جائے پیدائش دکن کو قرار دیتے ہیں۔ تیسرا نظریہ جو ہے وہ سید سلمان ندوی کا ہے۔ وہ اپنی کتاب نقوش سلمان میں کہتے ہیں کہ اردو کی جو جائے پیدائش ہے وہ ان میں سن کو قرار دیتے ہیں۔ اس کے بعد ہم زبان کے ارتقاء سے جو منسوب نظریات ہیں اس کے اوپر آتے ہیں۔ اس میں پہلے نمبر پر ہم محمد حسین آزاد کو پڑھ لیتے ہیں۔ محمد حسین آزاد اپنی کتاب ابی حیات میں اردو زبان کی جو جائے پیدائش ہے وہ برج بھاشا کو قرار دیتے ہیں کہ اردو کی جو ابتدا جو ہوئی ہے وہ برج بھاشا سے ہوئی ہے، یعنی برج بھاشا سے یہ زبان وجود میں آئی ہے۔ دوسرے نمبر پر مسعود حسین خان ہیں۔ وہ اپنی کتاب مقدمہ تاریخ زبان میں اردو کی جائے پیدائش کڑی بولی اور ہریانی کو قرار دیتے ہیں کہ اردو کی پیدائش اس سے ہوئی ہے۔ تیسرے پر آتا ہے ڈاکٹر سہیل بخاری۔ وہ اپنی کتاب قدیم دکن اور اردو زبان کا تقابلی مطالعہ میں اردو زبان کی جائے پیدائش اڑیسہ کو قرار دیتے ہیں کہ اردو کی جو پیدائش ہے وہ اڑیسہ سے نکلی ہے۔ تو یہ اردو زبان کے حوالے سے دو قسم کے نظریات تھے، ایک علاقے کے حوالے سے اور دوسرا زبان کے حوالے سے۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی، والسلام۔